الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد والثانی لحن الخطاب۔ مفہوم الخطاب کی دوسری قسم ہے لحن الخطاب۔ لحن الخطاب اس پوشیدہ کلام کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کلام مکمل ہوتا نہیں، اس پوشیدہ لفظ جملے کو کہتے ہیں جس کے بغیر کلام مکمل نہیں ہوتا، اور ظاہری الفاظ اس پر دلالت کرتے کہ یہاں ایک کلام اور یہاں ایک جملہ پوشیدہ ہے کہ جس کے بغیر یہ کلام مکمل نہیں ہو رہا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ، پس ہم نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پہ ماریے، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑے اس پتھر سے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم دینے کا تذکرہ تو ہے اضرب بعصاک الحجر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری کہ نہیں ماری اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اگلا جو کلام ہے فَانْفَجَرَتْ، یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ اضرب بعصاک الحجر اور فَانْفَجَرَتْ کے درمیان فَضَرَبَ مُوسَىٰ عَصَاهُ الحجر، یہ جملہ یہاں پر پوشیدہ ہے، اس لیے کہ اس جملے کے بغیر یہ آیت جو ہے مکمل نہیں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لحن الخطاب۔ تو لحن الخطاب اس پوشیدہ کلام کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کلام مکمل نہیں ہوتا ہے، پوشیدہ جملہ جس پر ظاہری لفظ دلالت کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ، وَمَعْنَاهُ فَضَرَبَ فَانْفَجَرَتْ، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا حَذْفُ الْمُضَافِ وَإِقَامَةُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مَقَامُهُ۔ لحن الخطاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مضاف کو حذف کیا جاتا ہے اور مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، مضاف کو حذف کیا جاتا ہے اور مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ سورہ یوسف میں، تو وَاسْأَل کے معنی پوچھ لیجیے آپ، القریہ کے معنی گاؤں سے پوچھ لیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ القریہ کا لفظ ہی خود بتا رہا ہے کہ یہاں پر ایک جملہ پوشیدہ ہے کہ جس کے بغیر یہ کلام مکمل نہیں ہو سکتا، اور وہ اہل کا لفظ ہے، اہل کا لفظ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، اس لیے کہ گاؤں جو ہے، گاؤں تو ایک سمجھو مان لو گھروں کا، زمینوں کا، اور گاؤں کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کا نام ہے، تو اس سے تو خطاب نہیں کیا جا سکتا، خطاب تو گاؤں کے رہنے والوں سے کیا جاتا ہے، تخاطب کی صلاحیت ان کے اندر ہے، لہذا وَاسْأَلْ قَرْيَةَ اے معناہ اہل القریہ، گاؤں والوں سے پوچھ لیجیے۔ وَلَا خِلَافَ أَنَّ هَذَا كَالْمَنْطُوقِ بِهِ فِي الْإِفَادَةِ وَالْبَيَانِ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ لحن الخطاب یہ وضاحت کے اعتبار سے اور معنی کا فائدہ دینے کے اعتبار سے منطوق بھی کی طرح ہے، یعنی فضرب موسیٰ عصاہ، اس کو ہم پوشیدہ مان رہے ہیں، لیکن یہ پوشیدہ جملہ ایسا ہے جیسے کہ ظاہری الفاظ ہی اس کے موجود ہو۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اہل کو ہم نے محذوف مانا یہاں پر، لیکن یہ محذوف ماننا ایسا ہے گویا کہ لفظ اہل یہاں پر موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے جی۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يُضْمِرَ فِي مِثْلِ هَذَا إِلَّا مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، کہتے ہیں کہ ان جیسی مثالوں کے اندر ضرورت کے مطابق ہی پوشیدہ ماننا جائز ہے، جتنی ضرورت اتنا کلام پوشیدہ مانے، ضرورت سے زائد کلام کو پوشیدہ ماننا ان جیسی مثالوں کے اندر جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَلَّ الْكَلَامُ بِإِضْمَارٍ وَاحِدٍ، اگر کلام مستقل ہو جاتا ہے، اپنے معنی کا فائدہ دیتا ہے، مستقل کا مطلب اپنے معنی کا فائدہ دے سکتا ہے
ایک جملے کو یا ایک لفظ کو پوشیدہ ماننے کی وجہ سے تو اسی ایک کو پوشیدہ مان کر کام چلایا جائے گا، پھر ایک سے زائد کو پوشیدہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یجوز ان یضاف الیہ غیرہ الا بدلیل، تو بغیر قرینے کے پھر اس میں اضافہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَإِن تَعَارَضَ فِيهِ اضْمَارَانِ، اور اگر لحن الخطاب میں دو پوشیدہ جملے یا دو پوشیدہ الفاظ وہاں پوشیدہ ماننے کے لیے آپس میں ان کے درمیان میں تعارض ہو رہا ہے، اُضْمِرَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ مِنْهُ، تو ان دونوں میں سے دلیل جس پر رہبری کرے گی اسی کو پوشیدہ مانا جائے گا۔ دلیل جس پر رہبری کرے گی اسی کو پوشیدہ مانا جائے گا، اس سے زائد کو پوشیدہ مانا نہیں جائے گا۔ وَقَدْ حَكَيْنَا فِي مِثْلِ هَذَا الْخِلَافِ عَمَّنْ يَقُولُ إِنَّهُ يُضْمِرُ فِيهِ مَا هُوَ عَامُّ فَائِدَةً أَوْ مَوْضِعُ الْخِلَافِ وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَ ذَلِكَ، اور اس جیسے اختلاف میں یعنی جہاں پوشیدہ ماننا ہو وہاں کیا ہم جو ہے زائد کلام کو پوشیدہ مان سکتے ہیں، یا جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پوشیدہ مانا جائے گا؟ تو اس جیسے اختلاف میں پیچھے ایک بات آ چکی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے کلام وہاں پوشیدہ ماننے کا تقاضا کرتے ہیں تمام کو پوشیدہ مانیں گے تاکہ فائدہ عام تام ہو جائے، تمام سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہاں پر یہ بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے، یہ بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے پوشیدہ۔ لیکن ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں، ایسی جگہ پر جو یعنی متفق علیہ طور پر وہاں پوشیدہ مانے جا سکتے ہیں انہی کو پوشیدہ مانیں گے، اور جن کے پوشیدہ ماننے کے اندر اختلاف ہے، مختلف فی ہے، ان کو پوشیدہ نہیں مانا جائے، وہاں ان کو جو ہے پوشیدہ نہیں مانا جائے گا۔ وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَ ذَلِكَ، اور پیچھے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ مختلف فی کو پوشیدہ یعنی متفق علیہ کو پوشیدہ تو متفق علیہ کو پوشیدہ ماننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ تو تمام کو معلوم ہے، مختلف فی کو پوشیدہ مانیں گے۔ لیکن وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کو دوسرے پر ترجیح کیوں دی، اور ترجیح اگر ہم دے رہے ہیں تو یہ پھر یعنی بلا وجہ کے دے رہے ہیں، اور بلا وجہ کے ترجیح دینا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو پیچھے آ چکی ہے تقریباً، اس وجہ سے جو ہے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو یہاں پر دہرانے کی فی الحال ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 76 میں دیکھیے کہ وہی مجمل کہ جہاں پر پوشیدہ ماننے کی ضرورت ہے اور چند احتمالات ہیں وہاں پر، تو کیا تمام احتمالات مراد لیں گے یا بعض احتمال متفق علیہ ہے، بعض مختلف فی ہے تو ان کو مراد لیں؟ تو ایک جماعت تو کہتی ہے کہ تمام احتمالات کو مراد لے لو تاکہ فائدہ عام تام ہو جائے، اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں، مختلف فی احتمال کو مراد لے لو، متفق علیہ تو سب کو معلوم ہی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، دونوں کا اختلاف ہو رہا ہے جی۔ لیکن امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ترجیح بلا مرجح، اگر ہم مختلف فی احتمال کو مراد لیں گے، متفق علیہ کو چھوڑ دیں گے، ترجیح بلا مرجح، اور ترجیح بلا مرجح جائز نہیں ہے، یعنی بلا وجہ ہم کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال یہ مفہوم الخطاب کی جو دوسری صورت ہے لحن الخطاب، کہ ایسا پوشیدہ کلام کہ جس کے بغیر وہ آیت یا وہ حدیث مکمل
نہیں ہوتی ہے اور ظاہری الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں، اسے لحن الخطاب کہتے ہیں۔